ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں، جو تمام کائنات کے خالق، مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدا، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، امت کے ادیبوں پر، شہیدوں پر، واعظین پر، مبلغین پر، مصنفین پر، محدثین پر، کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ رب العزت کا بہت ہی شکر ہے، اور اللہ رب العزت کے ہم شکر ہی کو ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے نصیبے میں رمضان کا ایک جمعہ کیا۔ رمضان کے اندر جو اعمال کرنے ہیں ان میں سے ایک عمل جو نہایت اہمیت کا حامل ہے اور جس کے بے شمار فوائد ہیں، وہ آج آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہے۔ ابھی آپ کے سامنے خطبے میں جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے کہ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ، آپ کسی دکاندار کے پاس جائیں، کسی پھل والے کے پاس جائیں، وہ آپ کو کہے، آپ اس سے پوچھیں یہ کیلے کتنے روپے درجن ہے، یہ فروٹ کتنے روپے درجن ہے۔ کسی بھی دکاندار کے پاس آپ کوئی بھی چیز لینے جاتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ چیز کتنے کی ہے، وہ آپ کو قیمت بتلاتا ہے، یہ 100 روپے کی ہے، 200 روپے کی ہے، 300 روپے کی ہے۔ کیا آپ کو اس کی قیمت بتانے میں کوئی شک اور شبہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ قیمت غلط بتا رہا ہے؟ آپ بارگیننگ کرتے ہیں لیکن اس کے اوپر اعتماد کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال اور لے لیجئے، ایک بندہ آپ کا دوست آپ کو کہے کہ مجھے ابھی 100 روپیہ دو، میں 1 سیکنڈ کے بعد تمہیں 110 روپے دوں گا۔ اگر آپ کا دوست سکا ہے تو آپ کہیں گے یہ بات درست کہہ رہا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ آپ کے گھر کی قیمت میں آپ کو اتنی دوں گا، جتنے بھی معاشرے میں سودے ہوتے ہیں کس بنیاد پہ ہوتے ہیں؟ تو یہ بندہ قیمت لگاتا ہے، آپ کو یقین ہوتا ہے یہ جو قیمت لگا رہا ہے، اس کا بیانہ دے رہا ہے، یہ سچ بول رہا ہے۔ لیکن ہماری فطرت کتنی عجیب ہے، آج ہمیں کوئی یہ کہے 100 روپیہ دو، 1 سال کے بعد میں تمہیں 300 دوں گا، ہمارے دل میں لالچ آ جاتا ہے، ہم اس کو پیسے دے دیتے ہیں اور اس کی بات حتمی اور یقینی نہیں ہوتی۔ اور اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے ایک بات کہہ رہا ہے، ایک وعدہ کر رہا ہے۔ کس میں کہہ رہا ہے؟ قرآن پاک میں، میرے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 1 روپیہ خرچ کرو۔ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ، ایک کی بات ہو رہی ہے، ایک دانہ۔ اللہ رب العزت نے 1 روپے کی مثال ایک دانے سے دی، جس کو زمین کے اندر آپ نے ڈالا، زمین کچھ عرصے بعد پھٹی، اس کے اندر سے ایک کونپل نکلی، کونپل نے دھرتی کا سینہ چیرا، وہ ڈالی بنی، وہ بالی بنی، اس ایک بالی کے اوپر 700 دانے لگے۔ اللہ رب العزت یہی مثال دے دیتے نا کہ تم 1 روپیہ خرچ کرو، تمہارا رب 700 لکھے گا، تو بات کافی تھی۔ لیکن اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ ایسا ہے، کوئی اس کی بارگاہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، کسی کا 700 لکھتا ہے، اور چاہے تو اس سے بھی زیادہ لکھ لے۔ اسی پر بس ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 700 سے زیادہ کی بات کیسے بتلاتے ہیں؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میں اور آپ خلوص نیت سے 1 کھجور صدقہ کریں، حلال کی کمائی سے 1 کھجور صدقہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو 1 کھجور اللہ کی بارگاہ میں خلوص نیت سے خرچ کرتا ہے،
اللہ آگے بڑھ کے اس کو قبول کرتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، اس کی نشو نما کرتا ہے۔ کل قیامت کے دن بندہ اپنے سامنے احد پہاڑ جتنی ایک نیکی دیکھے گا، کہے گا اللہ میں تو اتنا نیک نہیں تھا، میں تو اتنا عبادت گزار نہیں تھا، میں تو اتنا خشوع و خضوع کرنے والا نہیں تھا، مجھے نہیں یاد یہ میری کون سی نیکی ہے۔ اس وقت اللہ اس کو جواب دے کے کہے گا یہ تیری وہ ایک کھجور ہے جو تو نے کسی بھوکے کے پیٹ میں ڈالی تھی، رب نے دائیں ہاتھ سے قبول کی اور اس کی پرورش کرتے کرتے اس کو احد پہاڑ سے بھی بڑا کر دیا۔ ایک کھجور احد پہاڑ سے بڑی۔ اور صدقے کے جو فوائد ہیں وہ بھی عجیب و غریب ہیں۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، خذ من اموالہم صدقہ، آپ لوگوں کے مالوں میں سے صدقے کو حاصل کریں۔ کس وجہ سے؟ تاکہ لوگوں کے گناہ ختم ہو جائیں، تاکہ لوگ پاک صاف ہو جائیں، ایک فائدہ۔ دوسرا فائدہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے کتنا عظیم فائدہ صدقے اور خیرات کا بتلایا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیسے خرچ کرتے ہیں۔ ہاں انداز بتلایا ہے، رات کو بھی خرچ کرتے ہیں اور دن کو بھی خرچ کرتے ہیں۔ دن کو خرچ کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، رات کو خرچ کرتے ہیں خفیہ، یعنی دونوں کام کر رہے ہیں۔ اور آپ بتلائیے دنیا کی کون سی نیکی ہے اس نیکی کے علاوہ؟ نوافل میں سے صرف دو نیکی ہیں جن کے بارے میں آگے بھی آپ کے سامنے رکھا، جس کے اندر نیکی کو ظاہر کرنا جائز ہے، ظاہر کرنا جائز ہے۔ باقی ہر نیکی اگر ظاہر کے لیے کی ریاکاری ہو جاتی ہے۔ یہ نیکیاں نفل کی دو نیکی ہیں، ایک ذکر الہی اور ایک انفاق فی سبیل اللہ۔ اللہ ان کے ساتھ سر و علانیہ کا لفظ کہہ رہا ہے، ایک اعلانیہ کر رہا ہے صبح کے ٹائم، ایک رات کے ٹائم خفیہ بھی کر رہا ہے۔ دو انداز جو بندہ اپناتا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ صدقے کا کتنا عظیم یہ فائدہ ہے، وہ کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگا۔ یہ قرآن کی آیت ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، اس کو مستقبل کا کوئی خوف تنگ نہیں کرے گا۔ حکومتی ادارہ نہ پکڑ لے، کوئی خوف نہیں، میرے ساتھ یہ معاملہ نہ ہو جائے، کوئی خوف نہیں، کل کو روزی نہیں ملے گی، کوئی خوف نہیں۔ زندگی کے سارے خوف ختم ہو جائیں گے اگر آپ زندگی کے اندر ایک دن ایسا گزاریں گے کہ صبح کے ٹائم بھی صدقہ کیا اور مغرب کی نماز کے بعد بھی صدقہ کیا۔ اللہ رب العزت کا آپ سے اور مجھ سے وعدہ ہے، ایک صدقہ اعلانیہ کیا، ایک صدقہ خفیہ کسی غریب کو دے دیا، خفیہ کسی مدرسے کو دے دیا۔ اللہ کا کیا وعدہ ہے؟ اس کے اوپر نہ خوف آئے گا نہ وہ غم زدہ ہوگا۔ اس آیت کے اندر جو خوف ہے یہ تو چلو مستقبل کے اندیشے کا نام ہے، لیکن دوسرا فائدہ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں ماضی کے اندر، حال کے اندر جو واقعات، جو حادثات اس کو پیش آ رہے ہیں، زندگی میں کبھی اس پہ بھی غم نہیں کرے گا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے انسان کا کوئی عزیز انسان سے چھن جائے، انسان کی والدہ چلی جائے، والد چلا جائے، چچا چلے جائے، انسان دل میں غم لگا لیتا ہے، روگ آ جاتا ہے، بیوی چھوڑ کے چلی گئی، روگ آ گیا۔ اللہ تمہیں اور مجھے ان غموں سے نجات کا ایک وظیفہ بتا رہے ہیں، ایک دن ایسا اپناؤ کہ صبح بھی صدقہ کرو، رات کو بھی صدقہ کرو، اعلانیہ بھی صدقہ کرو، خفیہ بھی صدقہ کرو۔ اللہ کی قسم، اللہ کا وعدہ سچا ہے، ایک دن کر کے دیکھو۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، پھر ان کے اوپر نہ مستقبل کا کوئی خوف رہے گا، نہ ماضی کا کوئی غم ان کو تنگ کرے گا۔ ڈپریشن کا علاج لوگ پوچھتے ہیں، یہ ڈپریشن کا بہترین علاج ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صدقہ کیا جائے۔ صدقے کے یہ فوائدے نہیں ہیں، صرف ایک گناہوں کو پاک صاف کرتا ہے، انسان کو طاہر مطہر کرتا ہے، آنے والے خوف سے، ماضی کے غم سے نجات دلاتا ہے۔ اسی پر بس ہوتی تو بات کافی ہے، انسان کو اور زندگی میں کیا چاہیے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ اتنی عظیم نعمت ہے، اللہ رب العزت کو پیسے دینا۔ دیکھیں یہ کیسی تجارت ہے، آپ لوگوں کو پیسے دیتے ہیں، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کون ہے جو مجھے پیسے دے؟
اللہ کو قرضے کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے، لیکن اللہ آپ سے اور مجھ سے قرضہ مانگ رہا ہے، تجارت لن تبور کہہ رہا ہے۔ اللہ سے تجارت کرنا چاہتے ہو، پھر دو اللہ کو 1 روپیہ، اللہ کی قسم تم خسارے میں نہیں رہو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شیطانی وسوسہ بھی دور کیا۔ بتائیے نبی کریم اگر قسم نہ بھی کھائیں، آپ سے زیادہ سچی بات کسی کی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ بتلائیے یہ کہاں کا وسوسہ ہے؟ یہ شیطان اور ابلیس کا وسوسہ ہے۔ وہ یعدکم الفقر، وہ انسان کو غربت کا خوف، بچوں کی فیسیں، بچوں کے اخراجات، گھر کے بلوں کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں مغفرت کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ نبی کریم نے کہا صدقہ مال کو نہیں گھٹاتا، صدقہ مال کو نہیں گھٹاتا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی صدقہ تو مال کو بڑھاتا ہے، اور یہ بات اب قرآن پاک سے بھی ثابت ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ صدقات کی نشو و نما کرتا ہے، صدقات کے اوپر جو مال لگتا ہے اس کی پرورش اور بڑھوتری ہوتی ہے، اس کے جمی مال میں برکت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آسمان سے ہر روز 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ہر روز۔ بتائیے فائدہ دیکھیے، مال کم نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے، آسمان سے 2 روزانہ فرشتے اترتے ہیں۔ فرشتہ اپنی مرضی سے اتر سکتا ہے؟ اتر ہی نہیں سکتا۔ کیا اپنی مرضی سے کلام کر سکتا ہے؟ کلام کر ہی نہیں سکتا۔ جو بھی بولے گا فرشتہ اللہ کے حکم پہ بولے گا۔ وہ آ کے بولتا کیا ہے؟ ہر روز، صرف رمضان میں نہیں، ہر روز آسمان سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ایک کہتا ہے اللہ جو میری راہ میں یعنی تیری راہ میں خرچ کر رہا ہے، نیکی کے کام میں خرچ کر رہا ہے، جو صدقہ دے رہا ہے، اللہ اس کے مال میں اضافہ فرما۔ بتائیے فرشتہ کس کے کہنے پہ دعا کر رہا ہے؟ اللہ کے کہنے پہ۔ اور دعا قبول کس نے کرنی ہے؟ اللہ نے قبول کرنی ہے۔ تو اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک اور شبہ ہو سکتا ہے؟ دعا تو بس قبول ہو گئی، صرف آپ کو یاد دہانی کرانا مقصود تھا۔ ہر روز آسمان سے 2 فرشتے اترتے ہیں، ایک کہتا ہے جو صدقہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال کو بڑھا، دوسرا کیا کہتا ہے جو مال کو روکتا ہے، جو مال پہ بخل کرتا ہے، جو مال کو جوڑتا ہے، جو مال کے انبار لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال کو تلف فرما۔ مفسرین نے بیان کیا یہ تلفی کئی قسم کی ہوتی ہے۔ انسان لاکھوں رکھ کے بھی بے چین ہے، تلف ہو گیا نا مال۔ مال کے ساتھ آسودگی چاہیے تھی، مال کے ساتھ خوشحالی چاہیے تھی، مال موجود ہے، بیماریوں کا گڑھ بن چکا جسم۔ کس وجہ سے؟ مفسرین نے لکھا صدقہ نہ دینے کی وجہ سے، جو ہر روز فرشتہ اتر کے بددعا کرتا ہے کہ بخیل کو، اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنے والے کے مال کو تلف فرما۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ مال سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ اکاؤنٹ میں کروڑوں روپیہ موجود ہے، بندے کو لگ رہا ہے میں پھانک ہو گیا ہوں، میرے پاس پیسہ نہیں۔ یہ برکت اٹھ جانا، یہ مال کا تلف ہو جانا، کبھی نقصان ہو جاتا ہے، کبھی حادثہ ہو جاتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں کس لیے ہوتی ہیں کہ یہ فرشتہ آسمان سے اللہ کے حکم سے نازل ہوا۔ آپ کے سامنے پہلے بھی یہ بات رکھ چکا ہوں، جیسے یہ 2 نیکیاں اعلانیہ کرنا سنت سے ثابت ہے اور قرآن کا مقصود ہے، اسی طرح یہ جو 2 نیکیاں ہیں نا، یہ نفلی نیکیوں کی بات کر رہا ہوں، زکوٰۃ کی بات نہیں ہے ابھی، نفل صدقے اور خیرات کی، نفل ذکر کی، 5 وقت کی نماز کی بات نہیں، یا زکوٰۃ جو فرض ہے اس کی بات نہیں۔ 2 نوافل نیکیاں ایسی ہیں، ایک اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا اور ایک اللہ کا ذکر کرنا۔ ان نفل کو چھوڑنے کے اوپر اللہ رب العزت نے وعیدیں نازل کی۔ نفل عبادت، بتائیے کس نفل کے چھوڑنے کے اوپر قرآن پاک میں وعید ہے؟ سوائے ان 2 عبادتوں کے قرآن پاک میں کسی عبادت کو، نفلی عبادت کو چھوڑنے پہ وعید موجود ہی نہیں۔ اللہ رب العزت کلام پاک میں کیا کہتے ہیں؟ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ۔ تو بخل کر کے، مال جوڑ کے، مال گن کے یہ سمجھتا ہے تیرے گھر میں آسانی آ جائے گی، نہیں، اللہ رب العزت تجھ پہ تنگی کر دیں گے۔ بندے کو احساس ہی نہیں ہوتا، وہ تنگی کئی قسم کی ہوتی ہے۔
انسان مال دولت کے ہوتے ہوئے بے سکون ہے، مال دولت کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو غریب سمجھ رہا ہے، مال دولت کے ہوتے ہوئے برکت ختم ہو گئی ہے۔ کس وجہ سے؟ اللہ کی قسم محدثین اور مفسرین نے لکھا صرف اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ نہیں کر رہا۔ اس وجہ سے یہ انسان کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم۔ اللہ کہہ رہا ہے جو سونا چاندی ہیرے جواہرات مال و دولت اکٹھا کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، بتائیے کون سے نفل کے اوپر ایسی وعید؟ فبشرهم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کتنی سخت آیت ہے۔ یہ وہ مال ہوگا جو کل قیامت کے دن جہنم کے اندر پگھلا کے اس کے ماتھے پہ، اس کے پہلوؤں پہ، اس کی پشتوں پہ داغا جائے گا۔ بتائیے کس نفل کو چھوڑنے پہ ایسی وعید ہے؟ انسان سمجھتا ہے، قرآن پاک میں یہ بات بھی ذکر ہے، اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ فقدر علیہ رزقہ فیقول ربی اہانن، رزق تنگ ہو گیا، مالدار تھا، رزق تنگ ہو گیا، اللہ کو کہنے لگا اللہ تو نے مجھے ذلیل کر دیا، تو نے میری اہانت کی۔ کلا کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتاکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما۔ اللہ کو کہتا ہے اللہ نے تیری اہانت کی، نہیں تو ہی تھا جس نے یتیموں سے اپنے مال کو روکا، اور تو ہی تھا جس نے مال کو جمع کیا، اکٹھا کیا، اور تو نے کہا کہ میرے مال میں کوئی اور شریک ہی نہ ہو جائے، کوئی نیکی کا کام اس سے سر انجام ہی نہ ہو۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، میں جتنا بھی کماتا ہوں میں ہی کھا جاؤں۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور میں جمع کرتے رہوں، اپنا بینک بیلنس بڑھاتا رہوں، اس کے اندر کسی دین کے کام کا حصہ اور شیئر نہ ہو۔ تو پھر اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں فقدر علیہ، پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، اور تنگ کرنے کی وضاحت آپ کے سامنے کر دی ہے۔ تنگ سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف ڈیجٹ تنگ ہو رہے ہیں، نہیں، تنگ سے مراد یہ بھی ہے کہ کسی برکت والے کے اکاؤنٹ میں 1 لاکھ روپیہ بھی ہو، وہ سارا دن خوشی سے پھرے، وہ بیماریوں سے پاک ہو، اس کا پیسہ صحیح جگہ پہ لگ رہا ہو۔ اور تنگی سے مراد یہ ہے کہ اکاؤنٹ میں کروڑ روپیہ بھی موجود ہے، نہ سکون ہے، نہ آسانی ہے، نہ صحت ہے، ہر وقت کی پریشانی، یہ بھی مراد ہے تنگی سے۔ صرف ڈیجٹ کا کم ہونا تنگی مراد نہیں ہے، صرف پیسوں کا کم ہونا تنگی مراد نہیں ہے، تنگی سے مراد ڈپریشن ہے، پریشانی ہے۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلیے کے اوپر عمل کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدقے کے بہت سے فائدے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ان میں سے 2 فائدے یہ بھی ہیں۔ صدقہ آنے والے حادثات کو ٹال دیتا ہے۔ صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے والوں میں سے میں نے صدقے جیسی چیز کوئی نہیں دیکھی۔ یہ تو ایسی نعمت ہے، ایسی برکت ہے کہ جب انسان میں قبر میں بھی تنہا ہوتا ہے نا، تو قبر میں بھی دیکھیے 2 نیکیاں انسان کے کام آتی ہیں، اور وہ یہ دونوں نیکیاں ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ ایک ذکر الہی کہ سورہ ملک قبر کے اندر انسان کو اس طرح اپنے آغوش میں لے لیتی ہے جیسے مرغی اپنے بچے کو، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدقہ جو خلوص نیت سے 1 روپیہ بھی کیا ہو، یہ بھی بات یاد رکھیے، کوانٹٹی اسلام میں میٹر نہیں کرتی، تعداد انسان اسلام میں میٹر نہیں کرتی، نیت اور اثار کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کا 1 روپیہ کسی امیر کے 1 کروڑ کے برابر ہو، جتنا 1 کروڑ کی قربانی امیر دیتا ہو سکتا ہے کسی غریب کی اتنی سکت ہو وہ 1 روپیہ دے سکتا ہو۔ یہ 1 روپیہ جب انسان قبر میں جاتا ہے، جس طرح سورہ ملک بندے کو اپنی پناہ میں لیتی ہے، اللہ کی قسم نبی کریم نے فرمایا صدقہ بھی قبر کو اسی طرح ٹھنڈا کر دیتا ہے، اور قبر کے اندر صدقہ کرنے والے کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کے عذابوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے غریب لوگوں کی قربانی بھی نبی کریم نے اس طرح قبول کی۔ کس طرح؟
مال جمع ہو رہا ہے، ایک صحابی غریب ہے، چند کھجوریں لے کے آئے ہیں، اپنی کمائی کی یا ساری رات محنت کر کے چند کھجوریں لے کے آ رہے ہیں۔ اب وہ چند کھجوریں لے کے آنے والا ایک غریب صحابی ہے، وہ دیکھ رہا ہے صحابہ نے انبار لگائے ہوئے ہیں، پتہ نہیں نبی کریم میرے سے کس انداز میں قبول کریں گے۔ نبی کریم آگے بڑھ کے اس کی کھجوروں کو پکڑتے ہیں، اور وہ جو غلے کا ڈھیر لگا ہے، وہ جو مال و دولت کا ڈھیر لگا ہے، اس کے اوپر ایسے کھجوریں پھینک دیتے ہیں، کہتے ہیں میں نے یہ کھجوریں جو خلوص نیت سے میرے صحابی نے اللہ کی بارگاہ میں دی ہیں، باقی مال کے اوپر اس لیے پھینک رہا ہوں کہ باقی مال میں اللہ برکت نازل کر دے۔ بتائیے، یہ اثار کی بات ہے، یہ قربانی کی بات ہے، اور قربان جائیں خدا کی قسم نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے اوپر۔ بتلائیے جتنے آج بیٹھے ہیں ہم میں سے کوئی ایک ایسا ہے جس نے نبی کریم کی زندگی کے بعض اعمال اور سنتوں کو منوعاً ایک ہی دفعہ پورا کرنے کی کوشش کی ہو؟ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات کھڑے رہے، ان کے پاؤں میں ورم آ گیا، اللہ نے ان کو معاف کیا ہوا ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے زندگی کی ایک رات بھی ایسی گزاری ہو کہ ہم ساری رات کھڑے رہے اور ہمارے پاؤں میں ورم آ جائے؟ بتلائیے ہمارے ضمیر کہاں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے روزے آئے، 3 دن لگاتار کس سے روزہ افطار کیا؟ سنی نہیں آپ نے حدیث سے؟ پانی اور کھجور سے۔ آج جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ایمانداری سے بتلائیے زندگی کے اندر ایک رمضان بھی ایسا گزارا ہے جس کے اندر ایسی بھوک کاٹی ہو کہ غریبوں کے لیے ہمدردی پیدا ہو جائے؟ ہمارے دسترخوان سجے ہوئے ہیں، روزہ کھانے سے رکنے کا نام تھا، ہم نے اس کو پارٹی بنا لیا ہے، ہم نے اس کو فوڈ فیسٹیول بنا لیا ہے۔ بتلائیے نبی محترم کی زندگی کے اندر اللہ کی قسم آپ نے حضرت ابو بکر و عمر کی صحابت سنی ہے، لیکن میرے نبی سے زیادہ صحیح کوئی نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی نے زندگی کے اندر 10 برس ہر روز اس طرح صدقہ کیا ہے جس طرح ابو بکر نے زندگی میں 1 مرتبہ کیا تھا۔ آپ کو پتا ہے نبی کریم کے اوپر تنگی بھی آئی، اسودگی بھی آئی، اور نبی کریم نے تنگی کو اختیار کیا ہے۔ نبی کریم چاہتے مال جوڑ لیتے، پیسہ آیا ایک ہی دن کے اندر جتنی کل جائیداد تھی بیچ کے اللہ کی راہ میں 100 اونٹوں کو قربان کر دیا، جتنا مال آتا تھا اتنا ہی قربان کر دیتے تھے۔ ہم نبی کی سنت پہ چلنے والے تو ہیں، لیکن بتلائیے ہم نے نبی کریم کے یہ جو اعمال ہے زندگی کے تسلسل کے ساتھ، ان کے اوپر زندگی میں 1 مرتبہ بھی عمل نہیں کیا، 1 مرتبہ بھی۔ ارادہ کیجئے کہ آپ کا اور میرا نبی جو عمل پوری زندگی ہر روز کرتا رہا، کم از کم زندگی میں 1 مرتبہ تو کیا جائے، کم از کم 1 مرتبہ تو اس کی سنت کو زندہ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 وادیاں بھیڑ بکریوں کے بھر کے آ گئی، بھر کے بڑی ہوئی 2 وادیاں، وادی کا پتہ ہے نا، پہاڑ کی ساتھ ایک بہت کھلا میدان ہوتا ہے پہاڑوں کے درمیان میں، 2 وادیاں بھیڑ بکریوں سے بڑی ہوئی ہیں۔ ایک بدو آیا، کہا آزمانا چاہتا تھا کہ یہ نبی ہے، رسول ہے، پیغمبر ہے، اس کا کتنا دل ہے؟ کہا یہ جو 2 وادی ہیں مجھے صدقہ کر دیجئے۔ اس نے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور آگے سے کیسا رحمت مجسم کھڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا کہتا ہے؟ کہا یہ 2 وادیاں صدقہ کر دیجئے مجھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دونوں تیری ہو گئی، 2 کی 2 وادیاں تیری ہو گئی۔ بتلائیے وہ صاحب بھی اپنے قبیلے میں جا کے رونا شروع ہو گیا، کہا اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیز رفتار آندھی اور طوفان سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے خرچ کرتے ہیں، جیسے ان کو فکر فاقہ ہی کوئی نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 1 دفعہ ایسا نہیں ہوا، نبی کریم کی زندگی میں کئی مرتبہ نبی کریم نے اپنی کل جائیداد کو تقسیم کیا، یہاں تک کہ 1 مرتبہ مسجد النبوی میں گلے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، نبی کریم بانٹ رہے ہیں، مال غنیمت کا مال نبی کریم کا حصہ بھی ہے، آپ کو پتہ ہے مال غنیمت ہے، دے ہی جا رہے ہیں۔ دل میں یہ خیال ہے کہ جو آخر میں بچ جائے گا وہ میں اپنے گھر لے جاؤں گا اور کھانے پینے کا بندوبست ہو جائے گا۔
کئی کئی دن چولہا نہیں جلتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں. آج میرے گھر میں بھی چولہا جل جائے گا. لوگ آ رہے ہیں مانگ رہے ہیں, نبی کریم دے رہے ہیں. آخر میں ایک چھوٹا سا ہار بچ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ہار کو اٹھا کر اپنے گھر کی طرف چلنے لگتے ہیں. ایک صحابی آتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے بھی حاجت ہے صدقے کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کرتے کو جھاڑتے ہیں, وہ ہار اس کے حوالے کر دیتے ہیں. اور امہات المومنین نے اس واقعے کو پتہ کیسے بیان کیا؟ کہتی ہیں جب مال غنیمت کا ڈھیر لگا ہوا تھا ہم خوش تھی کہ آج تو مدینہ کے ہر گھر میں چولہا جلے گا, آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی روٹی پکے گی. لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آری ہار بھی لوگوں کو دے دیا, ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ کس قدر عظیم انسان ہے, یہ کتنا بڑا رسول ہے, یہ کتنا بڑا پیغمبر ہے. پھر اس کی تربیت کا نتیجہ دیکھیے, حضرت عائشہ کو ایک ہی دن میں 1,00,000 درہم ملا. ابھی ملا ہے, اس کو بانٹ رہی ہیں. ایک درہم بھی باقی نہیں چھوڑا, 1,00,000 درہم ایک ہی وقت میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. صحابیہ نے کہا ایک تو رکھ لیتی کہ گوشت کا کوئی ٹکڑا آ جاتا. کہا تو نے مجھے یاد ہی نہیں کرایا, اگر تو مجھے یاد کرا دیتی تو 1 درہم رکھ لیتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز کے دوران اجلت کا مظاہرہ کر کے تیزی سے اٹھتے ہیں, سلام پھیرتے ساتھ دوڑ لگا کے. صحابہ حیران ہو جاتے ہیں, کوئی معاملہ عظیم نوعیت کا پیش آ گیا ہے. صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں آپ نے اس طرح کی اجلت پسندی اور تیزی کا مظاہرہ کبھی زندگی میں نہیں کیا. کہا ہاں, دوران نماز مجھے خیال آیا میرے گھر میں ایک سونے کی ڈلی پڑی ہے, کہیں شام نہ ہو جائے, کہیں سورج نہ غروب ہو جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خرچ نہ کر سکے. بتائیے نبی کریم نے زندگی کے اندر کتنے موقعوں کے اوپر اپنی کل جائیداد کو اللہ کی راہ میں قربان کیا اور رکھا ہی کچھ نہیں اپنے پاس. آپ کو پتہ ہے حضرت ابو بکر کی فضیلت کس قدر زیادہ ہے؟ اس میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی, جیسے اسرا کے اندر نبی کریم نے جب کہا نا اسلام کو تمہارے مالوں کی ضرورت ہے, تو حضرت ابو بکر اپنی کل جائیداد سمیٹ سماٹ کے لے کے آ گئے. حضرت عمر اس دن کہا کہ اللہ کی قسم میں سوچتا تھا آج میرے سے آگے انفاق میں کوئی نہیں بڑھ سکتا. میں نے اپنی کل جائیداد کو 2 حصوں میں تقسیم کیا, ایک اللہ اور اس کے رسول کے لیے مختص کر دی, ایک اپنے گھر میں چھوڑ کے آیا. نبی کریم نے مجھ سے پوچھا کیا لے کے آئے ہو؟ میں نے کہا آدھا اللہ کے لیے لے آیا ہوں, آدھا گھر والوں کے لیے لے آیا ہوں. نبی کریم نے مجھے جنت کی بشارت دی. کچھ دیر ہی گزری تھی, ابو بکر آئے. نبی کریم نے کہا کیا لے کے آئے ہو؟ ابو بکر نے کہا میں سارا گھر ہی لے آیا. بتائیے صحابہ کا طرز عمل کیا تھا؟ حضرت عثمان, نبی کریم نے کہا اسلام کو تیرے مال کی ضرورت ہے, دینار دیے. پھر کہا اسلام کو مال کی ضرورت ہے, 100 اونٹ دیے. پھر کہا کون ہے جو 100 اونٹ دے گا میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں؟ عثمان کھڑے ہوئے. پھر کہا کون ہے جو اسلام کو 100 اونٹ دے میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں؟ عثمان کھڑے ہوئے. 7 مرتبہ عثمان نے 100 اونٹ دیے, حتیٰ کہ نبی کریم کہہ اٹھے بس کر دے عثمان, بس کر دے عثمان, آج کے بعد جو مرضی عمل کرتا رہے جنت میں میرا ساتھی ہوگا. کس وجہ سے؟ آپ کو پتہ یہ جو صدقہ ہوتا ہے, یہ جو انفاق فی سبیل اللہ ہوتا ہے, اس کا جو سب سے بڑا فائدہ وہ کیا ہے؟ یہ نفس کو حقیر کرتا ہے, یہ نفس کو کچلتا ہے, یہ نفس کو شکست دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واضح ہے. آپ بتلائیے انسان نماز پڑھنے کے لیے اٹھتا ہے, ایک عظیم نوعیت کا شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. فلاں کام رہتا ہے, فلاں کاروبار رہتا ہے, وسوسہ ڈالتا ہے, کوشش کرتا ہے نماز سے لیٹ ہو جائے, کوشش کرتا ہے وضو میں تخیر کر دے, کوشش کرتا ہے جب پکا یقین ہو جاتا ہے نا یہ تو اب چل پڑا ہے, پھر یہ کہتا ہے یار تکبیر اولیٰ میں شامل نہ ہو جائے, پھر اس کو تخیر کرنے کے حربے استعمال کرتا ہے. ہوتا کتنے؟ ایک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ جیب کی طرف ہاتھ کرتا ہے کس نیت سے؟ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرنے کی نیت سے, 70 سرکش شیاطین اس کو گھیر لیتے. صحیح حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. 70 سرکش شیاطین اس کو گھیر لیتے ہیں. ایک کان میں وسوسہ کرتا ہے بچے کی فیس دینی ہے,
دوسرا کان میں، یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہے، یہ میں آپ کو مفہوم سمجھا رہا ہوں، ایک کان میں وسوسہ کرتا فلاں خرچہ رہتا ہے، ایک کان میں وسوسہ کرتا بل کے پیسے رہتے ہیں، 70 سرکش شیاطین 1 روپیہ خرچ کرنے والے کے ارد گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں، اور نبی کریم نے کہا جو اس گھیرے کو توڑ کر 1 روپیہ اللہ کی بارگاہ میں دے دیتا ہے وہ 70 شیاطین کے جبڑوں کو توڑ دیتا ہے۔ کس وجہ سے پتہ ہے؟ ایک رات کی نماز تہجد، ایک فجر کا اٹھنا نفس کو کچلتا ہے، دوسرا صدقہ نفس کو کچلتا ہے۔ کیوں؟ نفس یہ چاہتا ہے میں اسودہ رہوں۔ نفس کی بنیادی خواہش کیا ہوتی ہے کہ میں اسودہ رہوں، میرے اوپر مشکل نہ آئے، اس لیے نیند کو توڑنا نفس پسند نہیں کرتا۔ فجر کی نماز نفس کے اوپر ضرب ہائے کاری لگاتی ہے، تہجد کی نماز ضرب ہائے کاری لگاتی ہے، اسی طرح سب سے زیادہ ضرب جو کوئی چیز لگاتی ہے نفس کے اوپر وہ صدقہ لگاتا ہے، کیونکہ صدقہ انسان اس لیے نہیں دیتا یہ تو میرے ہی مطلب کی چیز ہے، اس میں تو میرا ہی فائدہ ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ کہہ دیا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اپنے مال میں سے جس سے محبت کرتے ہو نا، اگر پیسے سے کرتے ہو، کپڑوں سے کرتے ہو، کسی بھی چیز سے، سواری سے، جب تک وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں نہ کرو گے تم نیکی کی معراج کو نہیں پہنچ سکتے۔ فرائض ادا ہو جاتے ہیں زکوٰۃ دینے سے، لیکن اگر نیکی کا عروج حاصل کرنا چاہتے ہو، کس طرح کا عروج، کس طرح کا فائدہ، اور لوگوں 2.5% دینے سے واقعی انسان کا فرض ادا ہو جاتا ہے، کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، لیکن یہ جو صدقے کے فوائد ہیں یہ کچھ 2.5% سے بڑھ گئے ہیں، حتیٰ کہ ایک لمحہ ایسا آتا ہے کوئی بندہ 10% دیتا ہے، کوئی 20% دیتا ہے، اور اگر کوئی بندہ، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، 33% اللہ کی بارگاہ میں وقف کر دیتا ہے نا، اللہ رب العزت اس کے تمام معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، ایک آدمی نے بادلوں سے آواز سنی، کیا فلاں ابن فلاں کے کھیت میں جا کے پانی کو برسا دے۔ وہ آدمی حیران و ششدر رہ گیا کہ بادل سے آواز آ رہی ہے، وہ بادل کی ٹکڑے کے تعاقب میں نکل پڑا، کچھ دیر بعد کیا دیکھتا ہے کہ ایک صحرا ہے بہت بڑا، ارد گرد ریت ہے، اس ریت کے درمیان میں ایک لہلہاتی فصل ہے، ایک خوبصورت فصل ہے جو سبز و شاداب ہے، وہاں پہ ایک کسان کام کر رہا ہے، بادل کا ٹکڑا این اس کھیتی کے اوپر جا کے برسنا شروع کر دیتا ہے اور کھیتی لہلہانا شروع ہو جاتی ہے۔ کہا تو مجھے بتا تیرا یہ نام ہے؟ ہاں یہ نام ہے۔ کہتا کیا ماجرا ہوا؟ کہا اللہ کی قسم میں نے بادلوں سے تیرے نام کی آواز کو سنا، مجھے بتا دوں کرتا کیا ہے؟ وہ آدمی سوچنا شروع ہو گیا، کہتا مجھے اپنا کوئی نفلی عمل، عبادات کا عمل یاد نہیں ہے، ہاں ایک بات ہے کہ میں نے اپنی کل جائیداد کے 3 حصے کیے ہوئے ہیں، ایک جائیداد کا حصہ میں اپنے بیوی بچوں کو پالنے پہ لگاتا ہوں، ایک اپنے کھیت پہ لگاتا ہوں، کاروبار میں لگاتا ہوں، اور ایک جو حصہ ہے نا میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کر دیتا ہوں۔ یہاں پہ نہ پانی ہے نہ کوئی انتظام ہے، میں اللہ کی اس نیت کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ، اللہ اس فصل کے اندر تیرا 33% ہے، اگر تو چاہتا ہے تو اس کو سیراب کر دے۔ میں نے جب بھی بیج ڈالا آسمان سے بادل آیا اور اس کو سیراب کر گیا۔ صحیح حدیث کے الفاظ۔ بتائیے جب انسان 2.5% سے اوپر جاتا ہے نیکی کی معراج، 2.5% بھی لوگ دیتے نہیں ہیں۔ اب دکھ اور افسوس کی بات تو یہ بھی ہے نا، زکوٰۃ کے اندر ہیلا اور بہانہ، زکوٰۃ واضح ہے، سارا کا سارا مال تجارت زکوٰۃ کے اندر آتا ہے، جو پلاٹ جو پراپرٹی بیچنے کی نیت ہے وہ سارے کے سارے کے اوپر زکوٰۃ لگے گی، جو کیش ان ہینڈ ہے اس کے اوپر زکوٰۃ لگے گی۔ یہ کلیہ سمجھنا، لوگ سوالات کرتے ہیں، بڑا آسان ہے۔ آج سے بھی اگر ارادہ کیجئے کہ جب بھی رمضان آئے گا اس کی کوئی تاریخ مقرر کر لیجئے، صاحب کا حساب کو بھی اگر سیدھا کرنا ہے، آج جو بھی رمضان کی تاریخ ہے، جتنا کیش اکاؤنٹ میں موجود ہے، جتنا مال تجارت مارکیٹ میں پڑا ہے، کتابوں کی شکل میں پڑا ہے، کپڑے کی شکل میں پڑا ہے، گروسری کی شکل میں پڑا ہے، پراپرٹی کی شکل میں پڑا ہے، سب کا حساب لگائیے، آج ہی سب کی زکوٰۃ دے دیجئے، خود بخود آپ کا حساب اگلے سال اس طریق کو سیدھا ہو جائے گا، جتنا مال تجارت ہوگا، جتنا کیش ان ہینڈ اگلے سال اس طریق ہوگا اس کی پھر نکال دیجئے۔ کوئی لمبا چوڑا کرنے کی بات ہی نہیں، کوئی حساب کتاب میں الجھن کی بات نہیں، یہ ہیلے بہانے
صرف اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ زکوٰۃ سے کسی نہ کسی طرح بچا جائے. لوگ اللہ نے مال دیا اور اللہ کی بارگاہ میں زکوٰۃ نہیں دے رہے. آپ کو قاضی عیاض کا وہ مشہور واقعہ پتا ہوگا، سکہ راوی ہیں، خود بیان کرتے ہیں. کئی مرتبہ یہ جو محیر العقول واقعات ہوتے ہیں نا، ان کے پیچھے بڑی حکمتیں ہوتی ہیں. اللہ رب العزت بندوں کو کچھ سمجھانا چاہتا ہے. ایک بندہ غریب ہوا کرتا تھا ان کے دور میں. اس کی بیوی نے گھر سے سود کو اکٹھا کیا، کہا بیچو مارکیٹ میں وہ بیچنے چلا گیا. رستے میں دیکھا دو بھائی آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں، دو مسلمان. کہا کس بات کا تنازع ہے؟ کہا 1 درہم کا تنازع ہے. کہا میں نے 1 درہم ابھی کمایا سود بیچ کے. او خدا کے واسطے اللہ کے لیے آپس میں مت لڑو، یہ لو 1 درہم، تمہاری لڑائی ختم. اب وہ گھر سے اپنا کھانا لینے کے لیے گیا تھا، لیکن 2 مسلمان بھائیوں کی صلح کرانے کے لیے اللہ کی خاطر 1 درہم اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. اب گھر واپس آیا، بیوی نے کہا یہ کیا کیا؟ اب تو گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں. دیگر اسمان کو اکٹھا کیا، کہا اس کو بیچو. بیچ کے 1 درہم پھر ملا، اس سے ایک مچھلی خریدی. مچھلی والا بھی جا رہا ہے کہ آخری ٹکڑا ہے، آخری پیس ہے، تجھے 1 ہی درہم کا دیتا ہوں. مچھلی لے کے گھر آیا، بیوی نے چیرا، بیوی نے اس کو پکانا شروع کیا. اندر سے ایک انڈے کے سائز کا موتی نکل آیا. اب وہ بندہ عقل مند تھا، اس نے مختلف جوہریوں سے اس کی قیمت لگوانا شروع کی، یہاں تک کہ قیمت 40,000 80,000، یہاں تک کہ قیمت 1,20,000 دینار تک جا پہنچی. 1,20,000 دینار مارکیٹ سے لے کے آ رہا ہے. کس کے عوض؟ سچے دل سے بتائیے کس کے عوض؟ 1 درہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کیا. اللہ رب العزت نے 1,20,000 دینار واپس لٹائے. لیکن ابھی آزمائش مکمل نہیں ہوئی. گھر کے دروازے پہ پہنچتا ہے، ایک فقیر آتا ہے اور فقیر کہتا ہے اللہ کے راستے میں جو تیرا مال ہے، جو تجھے ملا ہے، آدھا مجھے دے دے. بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے. تھوڑی دیر پہلے غربت تھی، تھوڑی دیر پہلے تنگ دستی تھی، ساری عمر غربت میں کاٹی. 1,20,000 دینار اللہ نے میرے ہی نصیب میں کیا. ہلکا سا وسوسہ آیا، پھر کہا نہیں، اللہ نے اگر مجھے دیا ہے تو یہ فقیر اللہ کے نام پہ سوال کر رہا، میں اس سے نہیں روک سکتا. 60,000 دینار اس کو دے دیا. قاضی غیاث کہتے ہیں اس بندے نے مجھے خود واقعہ سنایا. فقیر دیکھ رہا ہے کہ کہیں مجھے ابھی آواز دے کے واپس تو نہیں بلاتا. جب وہ دور چلا گیا، واپس آیا، کہا اللہ نے تیری آزمائش کی تھی اور اللہ نے تجھے یہ پیغام دیا ہے. یہ جو 1 درہم کے بدلے میں 1,20,000 دینار ملا ہے، یہ 19واں حصہ ہے جو 1 درہم کے بدلے میں کل تجھے قیامت میں ملنا ہے. یہ اس کا 19واں حصہ ہے. حضرت ابو دہدا کا واقعہ مشہور ترین واقعات میں سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے کہ آقا میرے گھر کے چھت ڈلنے والی ہے، میرا ایک ہمسایہ ہے، اس کے گھر میں کھجور کا ایک خالی تنا پڑا ہے. کھجور جب اوپر سے کاٹ دی جائے وہ دوبارہ پھل نہیں دیتی، اس کا سر قلم کر دیا جائے وہ بس تنا کا تنا ہی رہ جاتا ہے. اس کے گھر میں تنا ہے، اس کو کہیے مجھے دے دے، میں اپنی چھت ڈال لوں. نبی کریم نے کہا بالکل، میں اچھے کام کی سفارش کرنے والا ہوں، میں اس سے تیری سفارش کرتا ہوں. اس کو بلایا جائے. جب اس کو بلایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو میرا صحابی ہے یہ اپنے گھر کی چھت ڈالنا چاہتا ہے، تو تو اس کو اپنے صحن کی کھجور کا تنا دے دے، آپ اس کے بدلے میں مجھے کیا دیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے. کہا دنیا کا مال دولت تو میرے پاس کوئی نہیں ہے، نہ میں دنیا کا مال و دولت رکھنے والا ہوں. ہاں ایک کام میں کر سکتا ہوں، اگر تو میرے صحابی کو کھجور کا یہ تنا دے گا میں تجھے جنت میں کھجور کے ایک درخت کی بشارت دیتا ہوں. کتنا عمدہ سودا تھا، جنتی ہونے کا موقع تھا، معین جنتی ہونے کا چانس تھا. لیکن بندہ دنیا دار تھا. کہا مجھے جنت کے درخت کی بات نہ کرو، مجھے دنیا کے مال کی بتاؤ کتنا دیتے ہو. سمجھدار تھا، اس کو پتا چل گیا نبی محترم نے اس کھجور کے ایک تنے کے بدلے میں جنت کے ایک تنے کا وعدہ کیا ہے. ابو دہدا کے کان میں یہ بات پہنچی. دوڑتے ہوئے آقا کے پاس آئے. آقا اگر وہ تنا میں خرید کے دے دوں کیا میرا بھی جنت میں کھجور کے ایک درخت کا وعدہ برقرار ہے؟ نبی کریم نے کہا جو بھی اس تنے کو خرید کے میرے صحابی کو دے گا میں اس کو جنت میں کھجور کے ایک درخت کی بشارت دیتا ہوں. حضرت ابو دہدا اس بندے کے پاس گئے.
اس کو پتا چل گیا ان کے نبی نے یہ فضیلت بیان کی ہے. آج کاروبار کرنے کا موقع، قیمت بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی. ابو دہدا نے وہ کھجور کا ایک تنا اپنے 500 کھجور کے درختوں کے بدلے میں خریدا، پورے باغ کے بدلے میں، جس کے اندر گھر بھی تھا، چشمہ بھی تھا. پورے کے پورے کا سودا کر آئے. باغ کے باہر پہنچ کے بیوی کو آواز دیتے، اندر بھی نہیں جا رہے، باہر آ جائیے باہر آ جائیے. کیا ہوا؟ سودا کر آیا ہوں. کس چیز کا؟ باغ کا، گھر کا، چشمے کا. کس چیز کے عوض؟ جنت کے ایک درخت کے بدلے کے عوض سارا سودا کر آیا ہوں. بیوی پہ بھی قربان جائیے. ایسے صحابیات آگے سے ہیل و حجت نہیں کی، آگے سے بات نہیں کی. کہا ابو دہدا تو نے بڑا عمدہ فیصلہ کیا، تو نے بڑی عمدہ تجارت کی. چل. ابو دہدا اپنی جیب کے اندر جو پیسے پڑے ہیں وہ بھی اسی باغ میں پھینک دیتے ہیں کہ میں نے پورے باغ کا سودا کیا، یہ اسی باغ کی کمائی ہے. کھجور کا تنا اٹھایا ہوا نبی کریم کی بارگاہ میں پیش ہوئے. کہا آقا میں کھجور کا تنا لے آیا، مجھ سے وعدہ کیجئے اس تنے کے بدلے میں مجھے جنت میں کھجور کا ایک درخت ملے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کو آسمان پہ اٹھایا. کہا ابو دہدا اللہ کو تیری یہ ادا اتنی پسند آئی ہے، اللہ نے جنت میں تیرے لیے 1,00,000 کھجور کے درخت اگا دیے. بتائیے کس نے کی کا اتنا اجر و ثواب اور ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت ہمیں اپنے راستے کے اندر بڑھ چڑھ کر خرچ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز سامعین گرامی قدر، زکوٰۃ کے حوالے سے اور انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے جو چند اہم باتیں باقی رہ گئی ہیں وہ رات کے درس میں ہوں گی. آپ سب ساتھی رات کے دروس میں اور تراویح میں بھی شرکت کیا کریں. اسی طرح فجر کے بعد جو درس ہوتا ہے اس میں بھی شرکت کیا کریں. اسی طرح خواتین کا جو دورہ قرآن ہو رہا ہے ہر روز اس کے اندر بھی شرکت کیا کریں. یہاں پہ مختلف پروجیکٹس دین کے سمجھ کے فہم کے چل رہے ہیں، اس میں بھی آپ شرکت کرنے کی کوشش کیا کیجیے. بات جو آپ کے سامنے آج کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ زکوٰۃ اور صدقات کے مستحق مریض لوگ بھی ہوتے ہیں، اگرچہ زکوٰۃ اور صدقات اس طرح کی چیریٹی اور اس طرح کے اداروں میں بھی دیا جانا جائز ہے، میں تعصب کے ساتھ نہیں کہہ رہا، لیکن میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ کو ایک بات بتلانا چاہتا ہوں. ہمارے معاشرے میں ایک عجیب و غریب رسم و رواج ہے. یہ جو کینسر ہسپتال یا لائف سیونگ ہاسپٹلز ہوتے ہیں نا، ان کو لوگ خود بخود بہت بڑی ڈونیشن اور باہر کی این جی اوز بھی پیسہ دیتی ہیں، لیکن ایک این جی او ایسی ہے جس کو باہر کی این جی اوز پیسہ دینا تو دور کی بات ہے، پابندی لگا دیتی ہے. وہ این جی او کون سی ہے؟ وہ دین کے مدارس ہیں جس کے اوپر قدغن ہیں، جن کے اوپر پیسہ لگانے کو باہر کی این جی اوز بھی روکتی ہیں، باہر کی حکومتیں بھی روکتی ہیں، اور ہمارے حکمرانوں کی بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ دین کے اداروں میں کم سے کم زکوٰۃ جائے، تنگ اتنا کیا جائے، ان کے خلاف منافرت اتنی پھیلائی جائے کہ ان کو زکوٰۃ اور صدقہ اکٹھا ہی نہ ہو. یہ پابندیاں ہیں، یہ خالص اس نیت سے لگائی جاتی ہیں کہ یہ دین کے اداروں کے اندر کوئی عالم دین اس طرح کا پیدا ہی نہ ہو سکے. میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ زکوٰۃ کے مصارف کے اندر آپ سے غلط بیانی نہیں کروں گا. ہاں، سب سے پہلا حق غریب رشتہ دار کا، سب سے پہلا حق اسی کا ہے، لیکن باقی دیگر مصارف سے قبل مریض کا علاج اور اس طرح کے چیریٹی کے اداروں کو پیسے دینے سے بہتر ہے. اللہ کی قسم سب سے پہلا حق واقعی قریبی رشتہ داروں کا ہے، غریب رشتہ داروں کا ہے، لیکن اس کے بعد سب سے بڑا حق ہے
تو وہ دین کے اداروں کا ہے. آپ کو پتا ہے دین کے اداروں میں اگر ایک عالم بھی پیدا ہو جائے، بتائیے آپ کے پیسے کا کیسا صدقہ جاریہ ہوگا. وہ ایک عالم ہزاروں لوگوں کی ہدایت کا، سینکڑوں طلباء کی پرورش کا، سینکڑوں طلباء اور علماء کو پیدا کرنے کا سبب بنے گا. آپ کے نام اعمال میں نیکی ہیں. ہم نے یہاں پہ آپ کو پتا ہے ایک عظیم الشان دین کا ادارہ بنانا ہے، جو صرف دین کا ادارہ نہیں ہوگا بلکہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ انشاءاللہ بر صغیر پاک و ہند میں، پاکستان کے اندر بھی اس سے زیادہ دنیاوی طور پہ بھی اچھا رزلٹ کسی ادارے کا نہیں ہوگا. جب ایسے ادارے کے اندر اچھے ڈاکٹرز، اچھے انجینئرز، اچھے فوجی، اچھے بیوروکریٹس، اچھی عدلیہ جن کی بنیاد تعلیم برائے تربیت کی ہوگی، ان اداروں میں پہنچیں گے، اللہ کی قسم معاشرے کے کارآمد فرد بنیں گے. ایک اچھا ڈاکٹر، آج آپ بتلائیے سچے دل سے، آج چیزوں کی اس طرح مارکیٹنگ ہوتی ہے، آج کسٹمر اورینٹڈ تجارت اس طرح ہے کہ ڈاکٹر اپنے مریض کو کسٹمر سمجھتا ہے. ڈاکٹر اپنے مریض کو کسٹمر سمجھتا ہے. وہ یہ نہیں سمجھتا کہ مریض میرے پاس آیا ہے. وہ کیا کس طرح ڈیل کرتا ہے؟ جیسے میرا گاہک میرے پاس آئے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جیسے میرا گاہک میرے پاس آیا ہے. انشاءاللہ یہ جو تعلیم برائے تربیت کا ادارہ ہے، ہم نے اس کا نقشہ بنانا شروع کیا ہوا ہے. 18,000 اسکوائر فٹ کا اس کا نقشہ ہے. 4 منزلہ یہاں پہ بلڈنگ بننی ہے جس کے کم و بیش اخراجات 2.5 کروڑ روپے کے قریب ہے. آپ مجھے بتلائیے، ہمارے بعض ساتھی اتنے سادہ ہیں یہاں پہ، بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں لاما صاحب اس مسجد کی انتظامیہ بہت امیر ہے. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، اس مسجد کی انتظامیہ واقعی امیر ہے، لیکن اتنے بڑے پروجیکٹس آپ کے تعاون کے بغیر نہیں چل سکتے. آپ کو پتا یہاں پہ کتنے متعدد نوعیت کے پروجیکٹس چل رہے ہیں. اب یہ جو ادارہ بنانا ہے، آپ میں سے ہر شخص نے اس کے ساتھ تعاون کر کے جانا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.